12 سٹیپ پروگرام جو ہے وہ ہمیں یہ بتاتا ہے. 12 سٹیپ پروگرام روحانی بیداری کا بہترین پروگرام ہے. 12 سٹیپ پروگرام سے جتنے ایڈکٹس کی زندگیاں بہتر ہوئی ہیں اور انہوں نے اپنے نشے کو چھوڑا ہے, اتنا شاید کسی اور پروگرام کی مدد سے نہ چھوڑا ہو. 12 سٹیپ پروگرام ایک اندر کی بیداری کا پروگرام ہے, ایک روحانی بیداری کا پروگرام ہے, جس کی بنیاد یہ ہے کہ آپ مان لیتے ہیں کہ میں ایک ریکورنگ ایڈکٹ ہوں, اور جہاں جاتے ہیں, جہاں سے مراد الکوہولک انونیمس کی میٹنگ میں یا این اے کی میٹنگ میں, تو وہاں جا کے کہتے ہیں جی کہ مثال کے طور پہ میں وہاں گیا ہوں تو آئی ایم اعجاز قریشی اینڈ آئی ایم اے ریکورنگ ایڈکٹ اینڈ آئی ایم ان مائی ریکوری فار پاسٹ 15 years, 20 years, 30 years, جتنی بھی ہو. مگر یہ کہنا ضروری ہے کہ میں فلاں 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 از اے ریکورنگ ایڈکٹ. ایسا کیوں کہنا ضروری ہے؟ اس کے اندر ایک شیم ہوتی ہے. شیم. جب میں کوئی غلط کام کرتا ہوں, مثال کے طور پہ میں اسکول میں تھا اور مجھ سے کوئی غلطی ہوئی یا میرے والدین نے میری پکڑ دکڑ کی, تو میں بھلا دینا چاہتا ہوں وہ واقعہ, مگر وہ جو آپ یہاں سے ڈیلیٹ کرتے ہیں وہ فائل سے تو ڈیلیٹ ہو جاتا ہے مگر ہارڈ ڈسک سے ڈیلیٹ نہیں ہوتا. ہارڈ ڈسک میں تو پڑا رہتا ہے. اور اس پر ترہ امتیاز یہ, اس پر بڑی بات یہ کہ کوئی ایسا واقعہ, کوئی ایسا لفظ, کوئی ایسی جگہ, کوئی ایسا شخص, اس کا کوئی کہی ہوئی بات, اس کا کوئی جملہ, کوئی منظر, وہ دوبارہ اس واقعے کو جو آج سے پتہ نہیں کتنے سال پہلے ہوا تھا اس کو ٹریگر کر دیتا ہے, اور فوراً آپ کے ذہن میں ایک بل بورڈ آ جاتا ہے, وہ تصویر واپس تازہ ہو کے آ جاتی ہے اور آپ اس فیلنگ آف شیم میں دوبارہ چلے جاتے ہیں. سو یو لیو یور شیم اگین اینڈ اگین. So to get rid of the shame that binds you, the shame that binds you, shame. اچھا, shame کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں. One is healthy shame and one is toxic shame. The toxic shame اور healthy shame کا فرق یہ ہے کہ ہیلدی شیم ہمیں یہ بتاتی ہے کہ دیکھیں یہ میری باؤنڈریز ہیں, یہ میری لمیٹیشنز ہیں, یہ میری باؤنڈریز ہیں اور یہ میں نے کراس نہیں کرنی. اور یہ جو میری لمیٹیشنز اور باؤنڈریز ہیں یہ میں نے جب میں اکیلا ہوں گا تب بھی کراس نہیں کرنی, جب میں ایسے لوگوں کے پاس ہوں گا جن کی میں رسپیکٹ کرتا ہوں یا جن کے ہاتھ میں میری کوئی چیز کھینچنے کی طاقت ہے, تو میں نے ان کے سامنے بھی اپنی باؤنڈریز کو بریچ نہیں کرنا. اور جو لوگ بیچارے میرے سامنے طاقت نہیں رکھتے, میں نے ان کی بھی سامنے باؤنڈریز کو بریچ نہیں کرنا. Now this is a gentleman. Now this is a person who has overcome his own shame. اس نے اپنی شیم پہ اوورکم کر لی. ٹاکسک شیم یہ ہوتی ہے کہ میں تے ہے ہی برا,
مجھ سے غلطی نہیں ہوتی, میں خود غلطی ہوں. I am the fault. And I am incorrigible. Incorrigible کا مطلب ہوتا ہے کہ میں درست ہو ہی نہیں سکتا. There is such a fault in me that it is pervasive. Pervasive کا مطلب ہے کہ وہ پورے وجود کو اس نے, میرے پورے وجود کو اس نے اپنے حصار میں لے لیا ہے, اور اب میں ٹھیک نہیں ہو سکتا. I am full of shame and I am an embodiment of shame. میں خود بھی shame, I am shame, it's so shame. اچھا, shame کو کیا کیا جاتا ہے؟ چھپایا جاتا ہے. shame کو چھپایا جاتا ہے. shame 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 ایسے بولتے ہیں نا, تو وہ بھاگ کے ادھر چھپ جاتے ہیں, ادھر چھپ جاتے ہیں, کیونکہ شیم کو چھپایا جاتا ہے. تو فیکٹرز تو وہی ہیں, جینیٹک فیکٹرز ہیں, نیچر ہے اور نرچر ہے. جینیٹک فیکٹرز ہیں اینڈ انوائرمنٹل فیکٹرز. انوائرمنٹل فیکٹرز میں ڈاکٹرز کی لمیٹیشنز ہو سکتی ہیں, مریض کی لمیٹیشنز ہو سکتی ہیں, علاج میں جو واقعات رونما ہو رہے ہوتے ہیں یا علاج کے بعد آؤٹ ڈور میں جو واقعات رونما ہو رہے ہوتے ہیں, there could be reasons about that. حتیٰ کہ میڈیکل کے علاج میں تو ایک لفظ یوز ہوتا ہے ایٹروجینک. ایٹروجینک جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹر کی غفلت سے یا علاج کرنے والوں کی غفلت سے یا ان کی کمی کوتاہی کی وجہ سے یہ نقصان ہو گیا. IATRO ایٹروجینک, جو انسان کرتے ہیں. ڈاکٹر ابھی کوشش کرنی چاہیے کہ انسان نہ ہو, کوئی روبوٹ ہوں, کوئی اور ایسی ہوں جن سے غلطیاں نہ ہوتی ہوں. مگر روبوٹس کے ایک مسائل ہیں ابھی تک, جو IA کے 2-4 چیزیں ہیں, IA وہ نہیں کر سکتی. ایک تو IA اتنا ہی کر سکتی ہے جس کو آپ نے اس کو فیڈ کیا ہے, اس سے آگے نہیں جا سکتی نا. ابھی کوشش ہو رہی ہے, مگر انسان جو ہیں, مثلا میں آپ کو پیرنٹس کی مثال دیتا ہوں. جتنے بھی پیرنٹس, پیرنٹنگ جو ہے, پیرنٹنگ سب سے مشکل جاب ہے. پیرنٹنگ سب سے مشکل جاب ہے, اور اس میں مصیبت یہ ہے کہ اس کی کوئی فارمل ٹریننگ بھی نہیں ہوتی. تو پیرنٹنگ جو ہے, دیٹ از دی موسٹ ڈیفیکلٹ جاب. سیکنڈ ٹو اٹ از, آپ کے خیال میں پیرنٹنگ سے سیکنڈ سب سے زیادہ مشکل جاب کون سی ہوگی آفٹر پیرنٹ؟ نہیں, شادی کرنا, شادی نبھانا, دیٹ از دی سیکنڈ موسٹ ڈیفیکلٹ جاب. پیرنٹنگ میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ کوئی پیرنٹس کو بتایا ہی نہیں جاتا کہ یار یہ طریقے ہیں جس سے آپ نے پیرنٹنگ کرنی. زیادہ تر لوگ پیرنٹ پہلے بنتے ہیں اور سیکھنا بعد میں شروع کرتے ہیں, اور سیکھتے سیکھتے ان کو کئی سال لگ جاتے ہیں. تقریباً کچھ لوگ تو دادا ابو بن جاتے ہیں, دادی جان بن جاتے ہیں, پھر ان کو کچھ سمجھ آتی ہے پیرنٹنگ کی, مگر اب وہ پیرنٹ نہیں بن سکتے. اٹ از ٹو لیٹ, وقت گزر چکا ہے. تو اب وہ گرینڈ پیرنٹس ہیں, تو گرینڈ پیرنٹس ہوتے ہیں, اور وہ پیرنٹس تو نہیں ہوتے. تو پیرنٹس جو ہے نا اپنی غلطیاں شروع کرتے ہیں. پیرنٹس کی غلطیاں بھگتتا کون ہے؟ بچے سے. فائن کیسے کرتے ہیں کہ جو چیزیں آپ ان کو دے رہے ہوتے ہیں, نیڈز نہیں, کسی کی بھی جو نیڈز ہیں, یہ ذرا بات بہت غور سے آپ سن لیجئے گا, کہ کسی کی بھی جب ضروریات اس کے پیرنٹس روک لیتے ہیں تو اس بچے میں شیم انڈیوس ہو جاتی ہے, اس میں ٹاکسک شیم آ جاتی ہے. اگر ہم کسی بچے کی بنیادی ضرورتیں روک لیں, بنیادی ضرورتیں کون سی ہیں؟ روٹی بھی, کپڑا بھی, شیلٹر بھی, اور ایموشنل نیڈز بھی. ایموشنل نیڈز بھی. اگر آپ بچے کی جو ایموشنل نیڈز ہیں اس کے لیے امی اویلیبل نہیں ہیں,
یا ابا جی اویلیبل نہیں ہیں, یا اویلیبل ہیں تو اتنے تھکے ٹوٹے ہوئے ہیں کہ وہ اس کو ڈڑل سیک لگا دیتے. یہ جو شیم ہوتی ہے نا, شیم, یہ پیڑھیوں میں چلتی ہے, جنریشنز میں چلتی ہے, یہ نسل در نسل چلتی ہے. جب تک کہ روحانی بیداری نہیں آئے گی تب تک ریلیپس کے چانسز بڑے ہی رہیں گے. مگر ان کا جو دماغ ہے وہ ابھی بھی یرغمال ہے, اس میں پنجے گھسے ہوئے ہیں کس کے؟ وہ پرانی ڈسفورک اینڈ یوفورک ریکالز کے, اور وہ شیم جو کہ ہیل نہیں, وہ شرم یعنی کون سی والی؟ زہریلی شرم, جس کو بندہ کہتا ہے چھپا لو چھپا لو, کسی کو پتہ نہ چل جائے میری شرم. اور جو چیز چھپائی جاتی ہے وہ صفائی تو ہوتی نہیں, کیونکہ جو ہم چیزیں کارپٹ کے نیچے کر دیتے ہیں, قالین کے, وہ تھوڑی صاف ہو سکتی ہیں. صاف تو کارپٹ کے اوپر سے چیزیں ہوتی ہیں. تو جو چیز ہم شرم کو چھپاتے ہیں, اور جو لوگ بظاہر نشہ اب نہیں کر رہے مگر اندر ان کا دماغ جو ہے وہ جذبات سے بھرا ہوا ہے, اور وہ اپنے جذبات کو قابو نہیں کر سکتے, اور اپنے جذبات کو جب وہ بڑھاوا دے کے بیان کرتے ہیں تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ کیوں؟ بڑے بڑے ملکہ جذبات بہار بیگم, سبیحہ خانم, سبیحہ خانم, تو وہ کہتے ہیں یہ اتنے زبردست اپنے جذبات کو پردہ سیمی پہ, پردہ سیمی مطلب یہ چیز اسکرین, اس پہ ایسے شو کرتے ہیں کہ سب لوگ توڑیاں بجاندے ہیں. ان کے جذبات ان کے اپنے قابو میں, جذبات کہتے ہیں میرے بھی قابو میں نہیں رہتے. اچھا, اب یہ تو ان لوگوں کے اوپر لگ گیا ایک لیبل. تو ہم میں سے ایسے بھی بہت سے لوگ ہیں, ساڑھے چوں بہت ایسے بھی ہیں جنہوں نے ڈرگز نہیں کی ہوئی مگر جذبات ان کے بھی کنٹرول میں نہیں ہیں, ان کے بھی جذبات ان کے اپنے کنٹرول میں کوئی نہیں ہے. بن پیے لہرا گئے, یہ ہے بن پیے لہرا جانا, ڈرائی ڈرنک. اچھا, یہ جتنی بھی ڈرنکرڈنس ہے یعنی شراب یا جو نشے ہیں, یہ دماغ کو کیا کرتے ہیں؟ بندے کی مت مار دیتے ہیں. اور جب کوئی بن پیے لہرا جاتا ہے تو اس کی مت کی کیا پوزیشن ہوتی ہے؟ مت ماری ہوتی ہے. تو جو پہلا حصہ ہے نا نشوں سے پہلے, وہ سب سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ ایموشنل ریلیپس. ایموشن کا مطلب جذبات, ریلیپس کا مطلب بے قابو ہونا. جس نے اپنے جذبات کو قابو کر لیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میرا خیال ہے یہ ہے, ان سے منسوب ہے بات, انہوں نے فرمایا کہ پہلا قدم اپنے نفس پہ رکھو, دوسرا قدم تمہارا جنت میں ہوگا. نفس, جو ڈاکٹر صاحب یہاں پہ نہیں بات کرتے, نفس, نفس مطمئنہ, کنٹینٹڈ سول. الحمدللہ, الحمدللہ کے دو مطلب ہیں, اللہ کا شکر ادا کرنا اور جس نے دیا اس کی تعریف کرنا. تعریف کرنا اور شکر دونوں چیزیں, اپریشیٹ کرنا اور گریٹیٹیوڈ میں آنا, یعنی پکا کام ہو. تو پہلی چیز جس نے بھی کنٹرول, دیکھیں آپ جب ملتے ہیں اپنے پیاروں سے, میں آپ کو کیا کہہ رہا ہوتا ہوں؟ جذبات پہ قابو کرو یار. میں ان کو کہتا ہوں کنٹرول پوائنٹ, کنٹرول, کہتے نہیں پوائنٹ کنٹرول نہیں ہوتا, کنٹرول نہیں کر سکتے. جب میں اپنوں سے ملتا ہوں تو پھر جذبات جو ہیں وہ امٹ جاتے ہیں, بادل برس جاتے ہیں, اکھیاں چھم چھم وسیاں. سو آپ کو سمجھ آ گئی کہ سب سے بڑا چیلنج جو ہے, سب سے بڑا نشے کی طرف جانے کے سے بچنے کا پہلا محاذ کون سا ہے؟ جذبات نو قابو کرنا. جے جذبات قابو نہ ہوئے تے پھر کی پہلا ریلیپس جڑا پہلی غلطی ہے, جویں اے اندر آ گئے, اے آ گئے, او آ گئے, نشہ نہیں کیتا مگر کی ہو چکی ہے, جذباتی طور تے بے قابو ہو گئے.
اگ لگی ہوئے تے کی کرنے آ مٹی سٹنے آ پانی جو بہت ہی اگ لگ جائے تے کی منگوانے آ فائر بریگیڈ ولنگ ویز کیے گئے فائر بریگیڈ آگ کی تپش اتنی ہوتی ہے فائر بریگیڈ والوں جہاں پہ جاتے ہیں نا انہوں نے وہ جو پہنا ہوتا ہے اپنا اتنی تپش ہوتی ہے کہ ادھر کوئی جا نہیں سکتا ہے جب جاتے ہیں فائر بریگیڈ ولنگ ویز تو آگے اتنی تپش ہوتی ہے کہ وہاں کوئی جا نہیں سکتا فیملی ممبر نہیں جا سکتا مگر وہاں کون جاتا ہے ولنگ ویز تپش ہوتی ہے نا ریسکیو کرنے جاتے ہیں نا وہ کہتے ہیں آ جاؤ میرا بچہ ویسے تھپکی دیتے ہیں ایزی لے آتے ہیں جب فیملی تو نہیں وہاں پہ تپش ہی اتنی ہوتی ہے نمبر 2 چیز ہم نے کون سی پھر سنبھال لی ہے مینٹل ریلیکس مینٹل ریلیکس میں یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ جذبات جو ہے وہ منتشر ہوتے ہیں جذبات بکھرے ہوتے ہیں جذبات بکھرے ہوتے ہیں جذبات قابو میں نہیں آ رہے ہوتے بندہ کدی کاندھ نو ٹکر ماردا ہے کدی انج بندوق کٹدا ہے بسکیوں 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 سارے شیشے توڑ دیتا ہے کبھی دیکھا ہے ایسا بندہ ہاں کہ نہیں دیکھا دیکھا اچھا اب وہ کیا ہوتا ہے کہ جذبات کو قابو جب وہ نہیں کر پاتا تو وہ کس چیز سے قابو کرتا ہے دوائیوں سے نہیں کرتا نہیں خود وہ کس سے کرتا ہے موڈ آلٹرنگ سب تو آگ پہ یہ جو ہے بھائی جان جن کا خیال ہے کہ میں خود قابو کروں گا یہ آگ پہ پٹرول پھینکنا شروع لو جی اگ تے جے کوئی پٹرول سٹ دے تو کی ہوئے گا ہور مچ جائے گی تے او پائی جڑے ساڈے نے او کی کردے نے کہ جدوں انہاں دا موڈ انج ہلارے کھا رہا ہوندا ہے ڈول رہا ہوندا ہے کدی کشتی پٹھی کدی سدھی کدی ڈوبے کدی باہر تو او بچن دی بجائے او دے تے ہور اگ تے تیل سٹ دیندے ان کو اصل میں کیا دینا چاہیے میڈیسن کیونکہ وہ ہے فائر ایکسٹنگوشر فائر ایکسٹنگوشر جو ہے آگ بجھانے والی چیز وہ ہے میڈیسن تو وہ کیا کہتے ہیں بولو میں تو ہواؤں میں اس وقت خواتین حضرات اپنے حفاظ سے باندھ دیجیے فلائٹ کیا ہوتا ہے نہ ہموار ہو سکتی یعنی وداؤٹ اینی فرسٹ ٹیلنگ فلائٹ کین بی بمپی تو وہ کہتے ہیں کہ وہ باندھ دیں اور تمباکو نوشی سے پرہیز کرو اتنے بھی کہتے ہیں تمباکو نوشی سے پرہیز کریں تو اور اگر جو ہے آکسیجن ماسک گر پڑے تو فوراً بچیاں دے منہ تے رکھ دیو اپنے منہ تے نہ رکھنا تسی بے ہوش ہو جاؤ گے تو وہ آپ ہی سنبھال لیں گے پہلے خود کو تو جب ہم پیرنٹس کو کہتے ہیں کہ اگر ان بچوں کو سنبھالنا ہے تو پہلے اپنے اوپر آکسیجن ماسک رکھیں پہلے اپنے آپ کو درست کریں تو یہ مان لیتے ہیں ہماری بات نہیں کیونکہ وہ کس کے امی ابو ہوتے ہیں ملکہ جذبات کے بادشاہ جذبات کے وہ خود بڑے جذباتی لوگ ہوتے ہیں اسی کسی کو لوگ کاٹ نہیں ہے گے اب وہ جب تبدیل کر کے ایک نئی چیز کرتے ہیں تو ان کو ایکسیپٹ کرنے میں اور اڈیپٹ کرنے میں ٹائم لگتا ہے اور وہ بار بار ایک کوشش کرتے ہیں کہ مے بی دیکھیے میں نے اس جو 12 قدموں کا پروگرام کہا ہے اس میں سب سے بڑی یہ بات ہے کہ روحانی طور پہ بیداری ہو جائے اور پھر ایک نیا لائف سٹائل اپنا لیا جائے یہ جو نیا لائف سٹائل ہے جو کہ ایک صحیح لائف سٹائل ہے جس میں کہ جذبات پر قابو ہے جس پہ ڈرگز نہیں ہے جس پہ یہ ماننا ہے کہ مجھ سے غلطیاں ہو رہی تھیں مجھ سے خطائیں ہو رہی تھیں میرے اندر مسائل ہیں اور میں ان کو ٹھیک کر سکتا ہوں اور میں کروں گا تو اس میں سب ہے ہتھیار پھینکنا وہ کہیں نہ کہیں بچوں میں ہتھیار ابھی انہوں نے پوری طرح اپنے ماں باپ کے سامنے نہیں پھینکے ہوتے اگر وہ پھینک دیں مثلاً ایسے بہت سے بچے جو اپنے ماں باپ کی بات مانتے ہیں فرام اے ینگ ایج پروڈیجیز جن کو بولتے ہیں اور وہ روٹینز پہ عمل کرتے ہیں ینگ ہوتے ہیں چھوٹے سے اپنے ماں باپ کی یا اپنے کوچ کی بات مانتے ہیں ان کو کوچنگ میں ڈالا جاتا ہے اور وہ کوچ کی بات مانتے ہیں
وہ روٹینز اپنی چلاتے ہیں, ان کا اس کھیل میں یا جس میں بھی وہ ان کی کوچنگ ہو رہی ہوتی ہے اس میں ان کی ایج کو پیچھے چلی جاتی ہے, اور ان کی جو آؤٹ پٹ ہے یا آؤٹ کم ہے یا جو نتائج ہیں یا جو کانسیکوینسز ہیں وہ کتنے اچھے آتے ہیں. اگر وہ یہ کہنا شروع کریں کوچ کو کہ کوچ یو آر رانگ, تو دے ہیو دی رائٹ ٹو چینج دی کوچ جو پلیئرز ہوتے ہیں. بٹ ہو کین چینج دیئر پیرنٹس؟ نو ون. سو in our program here in Willing Ways, we do not concentrate only on the patients. What do? ہمیں یہ پتا ہے کہ پرابلم جو ہے وہ پیرنٹس کے ساتھ بھی ہے, وہ بھی ایک بہتری کے عمل سے گزر رہے ہیں اور ہینڈلنگ کو بہتر بنا رہے ہیں, اور بچے بھی. تو یہ ایک طرح سے ایسی ٹرین ہے جس پہ 2 انجن لگے ہوئے ہیں, آگے بھی پل کرنے والا اور پیچھے سے پش کرنے والا. سو اگرچہ ہم بھی کاؤنسلرز کی طرح بہترین کوشش کرتے ہیں, پر آپ رہتے بھی تو ان کے ساتھ زیادہ دیر ہیں. کاؤنسلرز تو ڈیٹیچ ہو جاتے ہیں, یہاں پہ رہ جاتے ہیں, اور پھر ان کو پتہ ہے کہ یہاں پہ ایموشنل ٹائز ویسی نہیں ہے. میں ماں کو تو ایموشنلی ہینڈل کروں گا, اس کو رو کے دکھاؤں گا, چیخوں گا, تو وہ اس کا دل موم ہو جائے گا.